ربی کے سیزن میں ریتو بندھو اسکیم کے تحت چیکس کی تقسیم کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر اس ماہ کی 28 تاریخ سے چیکس کی تقسیم استفادہ کنندگان میں کی جائے گی۔ اس مرتبہ استفادہ کنندگان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر چیکس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خریف کے فصل کے لیے مالی تعاون میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے مالی تعاون کے طور پر 7,370 کروڑ روپے دیے جاتے تھے، تاہم اس مرتبہ 7,600 کروڑ روپے مالی تعاون کے طور پر اس اسکیم کے تحت دیے جائیں گے۔ تلنگانہ بھر میں کرسمس کی تقاریب روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی عیسائیوں کے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ چرچز میں خصوصی عبادات کی گئیں۔ چرچز اور ان کے اطراف جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ بیشتر چرچز کو رنگا رنگ روشنی سے سجایا گیا تھا۔ چرچز کو جانے والی سڑکوں کو بھی روشن کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پارکنگ کے لیے وسیع تر بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ عیسائیوں نے کرسمس کے موقع پر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ہر سال کرسمس کی تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ تلنگانہ میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کے طور پر سی وی آنند نے ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کمشنر پولیس حیدرآباد مقرر کرنے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ملک میں تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا شہر ہے۔ تلنگانہ میں کافی تیز رفتار معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر اور امن کی بھی ضرورت ہے۔ اس کوشش میں پولیس کا اہم رول ہے۔ ان کے لیے اس بڑے شہر کے کمشنر پولیس کی ذمہ داری قبول کرنا فخر کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے وہ مناسب طور پر اقدامات کریں گے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سال 2014 میں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ حاصل ہوا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے لا اینڈ آرڈر کی برقراری پر زور دیا تھا۔ تبھی سے تلنگانہ اور بالخصوص حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر کی مناسب طور پر برقراری کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر جرائم کی وارداتوں میں حالیہ دنوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ منشیات کے مسئلے پر بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے۔ شہر کی ٹریفک کو بھی بہتر بنانا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے خواتین کے تحفظ کو بھی ان کی ترجیحات میں شامل قرار دیا اور کہا کہ یہ بھی حکومت کی ترجیح ہے، اس پر بھی بہتر طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی امن کی برقراری کے لیے درکار اقدامات بھی پولیس کمشنر کے طور پر وہ انجام دیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتکا ان کے سیکورٹی عملے کے دوسرے مقام پر تبادلے پر اشکبار ہو گئیں۔ کئی برسوں سے ان کا اپنے سیکورٹی عملے کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ حال ہی میں ان کے سیکورٹی عملے کا تبادلہ کر دیا گیا، جس کے بعد وہ جلد ہی نئے مقام پر اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ سیتکا نے ان کے 3 سیکورٹی عملے کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر وہ اشکبار ہو گئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیتکا نے نم آنکھوں کے ساتھ جذباتی انداز میں کہا کہ ان 3 سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو حقیقی بہن سمجھا۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا تحفظ اپنی بہن کی طرح کرتے تھے۔ سیتکا کے ساتھ ساتھ اس موقع پر سیکورٹی اہلکاروں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے گئے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ بی جے پی لیڈر 3 مار ملانہ پر بعض نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ حملے کی یہ واردات کل شب پیش آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کے فرزند ہمانشو کے خلاف مبینہ طور پر بعض نامناسب ریمارکس کا الزام لگاتے ہوئے ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق ریاست کی حکمراں جماعت TRS سے ہے۔ ان پر حملے کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ان حملہ آوروں نے 3 مار ملانہ کے YouTube چینل کے دفتر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔
یونائٹڈ مسلم فورم نے ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے چند ہندوتوا تنظیموں کے نمائندوں کے اعلان پر مرکزی حکومت اور اتراکھنڈ کی حکومت کے علاوہ ریاستی پولیس کی خاموشی کو بین الاقوامی قوانین و ملک کے دستور و قانون کی پہلو تہی قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ فورم کے ذمہ داروں نے اس سلسلے میں ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہریدوار ریاست اتراکھنڈ میں دھرم سنسد کے نام پر ایک 3 روزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسلمانوں کی نسل کشی، ہتھیار اٹھانے اور میانمار کی مثال دیتے ہوئے انہیں ملک سے نکال باہر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ملک کے پہلے دہشت گرد ناتھو رام گوڈسے کی پذیرائی کرتے ہوئے منموہن سنگھ کو گولی مارنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ ان سنگین و زہر آلود فرقہ وارانہ منافرت و تشدد کو ہوا دینے اور اس کی ترغیب کے اعلانات کے باوجود مرکزی و ریاستی حکومتوں کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ فورم کے ذمہ داروں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، کامن ویلتھ کے سیکریٹری جنرل، عالمی انسانی حقوق کی تنظیم عالمی عدالت کو اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے حکومت ہند پر سفارتی دباؤ ڈالنے اور اس کے نام نہاد دھرم سنسد میں شریک افراد اور اس کے منتظمین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کی لیڈر ڈی کے ارونا نے الزام لگایا کہ کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو امکنہ پٹہ جات کی فراہمی کے سلسلے میں ریاستی حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گدوال ٹاؤن میں غریبوں کو پٹہ جات کے لیے 2012 میں انہوں نے 78 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی، تاہم غریبوں کو مکانہ دینے کے بجائے موجودہ حکومت نرسنگ کالج کے بہانے اس اراضی کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں سے اس سلسلے میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے محکمہ سماجی بہبود پر ریاستی حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کل شب احکام جاری کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے 30 IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ احکام میں بتایا گیا ہے کہ 1991 کے IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے عہدیدار CV آنند کو حیدرآباد کا نیا کمشنر پولیس مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شہر کے موجودہ کمشنر پولیس انجنی کمار کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈائریکٹر جنرل پولیس اینٹی کرپشن بیورو مقرر کیا گیا ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے حیدرآباد میں شو کی تلنگانہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کی جانب سے مخالفت کے بعد زعفرانی جماعت کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے بھی کامیڈین کے حیدرآباد میں جنوری میں ہونے والے اس شو کی شدید مخالفت کی ہے۔ راجہ سنگھ نے اس خصوص میں جاری کردہ ویڈیو میں کہا کہ اس شخص پر ملک کی 16 ریاستوں میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے منور فاروقی کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں شو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس کا شو 9 جنوری کو ہونے والا ہے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ کامیڈین نے ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کی ہے۔ اس کے کامیڈی شو میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مخالف ہندو افراد شرکت کرتے ہیں۔ کامیڈین بھگوان رام سیتا کی اپنی کامیڈی میں بے عزتی کرتا ہے۔ کئی سرکردہ شخصیات کے خلاف بھی اس نے ریمارکس کیے ہیں۔ ایسے بیکار شخص کو تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں شو کے لیے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تارک راما راؤ کس طرح مخالف ہندو کامیڈین کو حیدرآباد میں شو کے لیے مدعو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں مذہب، ملک، سماج کے لیے لڑنے والے کئی افراد زندہ ہیں۔ مذہب کے تعلق سے تلنگانہ میں ایک سرگرم تنظیم ہے۔ تارک راما راؤ ایسے لوگوں کو مدعو کرتے ہوئے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ شہر حیدرآباد میں آئے دن پب کلچر بڑھتا جا رہا ہے۔ راتوں میں پب سے حالت نشے میں نکل کر سڑکوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔
شہر کے جوبلی ہلز کے قریب بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جہاں پب سے نکلے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے حالت نشے میں سڑک پر ہنگامہ آرائی کی۔ انہوں نے سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بھی پیدا کی۔ پبز کے قریب رہنے والے افراد نے اس خصوص میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان پبز سے حالت نشے میں نکل کر یہ افراد ہنگامہ آرائی عموماً کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جوبلی ہلز جیسے پاش رہائشی علاقے میں حالیہ عرصے کے دوران پبز کی تعداد میں اضافے پر مقامی عوام نے تشویش کا اظہار کیا۔ ان نوجوانوں کی حالت نشے میں ہنگامہ آرائی کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئیں۔ ان مقامی افراد نے کہا کہ پولیس کی جانب سے ان پبز کے انتظامیہ کو اس خصوص میں دی گئی وارننگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ مقامی افراد نے کہا کہ ان پبز میں ڈی جے پر گیت بجائے جا رہے ہیں، جس سے ان کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ بعض افراد نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ افراد حالت نشے میں شراب کی خالی بوتلوں کو ان کے گھروں کے قریب بھی پھینک رہے ہیں۔ رچاکنڈا سائبر کرائم پولیس نے سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا لالچ دے کر ٹھگ لینے والی نیپالی باشندوں کی 3 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیپالی باشندوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد، ایک کمپیوٹر اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا گیا، جبکہ اصل سرغنہ دیپو منڈل متوطن مغربی بنگال مفرور بتایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے علاقے گٹکیسر سے تعلق رکھنے والے کرن کمار نے ستمبر 2021 کو شکایت درج کروائی تھی کہ فرضی لنک کے ذریعے بھاری منافع کا لالچ دے کر ان سے 86 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور پولیس کو معلوم ہوا کہ مغربی بنگال کے سلی گڑی سے ایک ٹولی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے۔ 3 نومبر کو اسپیشل ٹیم نے وہاں سے 3 ملزمین نور عالم، اکرم حسین اور ازرول کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران ملزمین نے بتایا کہ اصل سرغنہ دیپو منڈل ہے۔ باوثوق ذرائع پر کل مزید 3 نیپالی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن کا تعلق اسی ٹولی سے ہے۔ کاٹیدن کے ٹی آر ایس لیڈر تمیم الرحمان پر اس کی بیوی نے خالہ ساس سے شادی کرنے اور اس کو مار پیٹ کرنے کا الزام لگایا۔ اس خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ٹی آر ایس لیڈر تمیم الرحمان سے 10 سال پہلے شادی کی تھی۔ اس جوڑے کو 4 اولادیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے کچھ عرصے تک تو وہ ٹھیک تھے، لیکن بعد ازاں شراب نوشی، لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ 3 سال پہلے ہراسانی پر گھانسی بازار پولیس اسٹیشن میں کاؤنسلنگ بھی کی گئی تھی۔ بعد ازاں ٹی آر ایس لیڈر نے خالہ ساس سے شادی کر لی۔ 1 ہفتے سے مار پیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاتون نے بتایا کہ چندرائن گٹا پولیس سے ہراسانی اور مار پیٹ کی شکایت بھی کی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے نتیجے میں مریض کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ ناچارم پولیس اسٹیشن میں پیش آئے اس واقعے میں بوڈوپل کے رہنے والے ناگیشور نامی شخص کو خون کی کمی کی وجہ سے ناچارم کے ای ایس آئی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ ایمرجنسی شعبے میں شریک کرنے کے بجائے اس کو او پی میں شریک کیا گیا اور بعد ازاں کل 9 بجے صبح اسے ایمرجنسی شعبہ منتقل کیا گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ علاج میں لاپرواہی کی گئی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کی موت ہو گئی۔ بعد ازاں اس کے رشتہ داروں نے دواخانے میں توڑ پھوڑ کی اور فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں ہاسپٹل کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی کوٹ کے قریب پولیس نے تمثیلی ڈرل کا اہتمام کیا۔ کل شب کیے گئے اس ڈرل میں آکٹوپس ٹاسک فورس پولیس کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ حالیہ دنوں کے دوران پنجاب کے لدھیانہ کوٹ میں پیش آئے واقعے کے بعد ریاستی پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ عدالت میں دہشت گردوں کے امکانی طور پر داخل ہونے اور بم نصب کرنے کی صورت میں کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دہشت گردوں کا جواب دیا جائے، اس کا احاطہ اس تمثیلی ڈرل میں کیا گیا۔ اس تمثیلی ڈرل میں سونگھنے والے کتوں کا بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔
آندھرا پردیش کے مشہور وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس پلانٹ کے فرنیس سے لکوڈ کے اخراج کے بعد اس میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں 2 لاریاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ اس واقعے کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو دی گئی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ کمپنی کے 1 کروڑ روپے کے مالی نقصان کی اطلاع کا پتہ چلا ہے۔ آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں انتظامیہ نے جانچ کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نکلتا ہوا نظر آیا۔ ملک میں کرونا کی نئی شکل اومیکرون کے معاملات میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ 17 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اومیکرون کے معاملات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد 415 ملک بھر میں ہو گئی ہے۔ کل ایک دن میں 122 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ دہلی میں 79 متاثرین، تلنگانہ میں 38، راجستھان میں 22، کرناٹک میں 31، تمل ناڈو میں 34، گجرات میں 43، کیرلا میں 37 معاملات درج کیے گئے ہیں، جبکہ بنگال میں 3، یو پی میں 2، اڈیشہ میں 4، اے پی میں 4، چنڈی گڑھ میں 1 کے علاوہ اتراکھنڈ میں 1 معاملہ سامنے آیا ہے۔